خبر شامل کرتے ہیں سیلم والی سے۔ ایم سی سیلم والی میں سی او کی مسلسل غیر حاضری نے عوام کے لیے مشکلات پیدا کر دی۔ عوام کا سی او سیلم والی کو تبدیل کرنے کا مطالبہ۔ تفصیلات کے مطابق ایم سی سیلم والی کے سی او کو چارج لیے تقریباً 1 ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ چھٹی پر آنا اپنی شان نہیں سمجھتے۔ 1 ماہ سے موصوف گھر بیٹھا سرکاری تنخواہ وصول کر رہا ہے اور عوام در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ ایم سی سیلم والی میں سی او کی غیر حاضری کی وجہ سے دفتر کا سارا کام ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے، جس کی وجہ سے سائلین دفتر کے چکر لگا لگا کر تھک چکے ہیں۔ عوام کا مطالبہ ہے کہ سیلم والی میں نیا سی او تعینات کرے تاکہ مشکلات میں کمی واقع ہو سکے۔ رپورٹ ناصر محمود ملک، ٹی وی 99 نیوز HD سیلم والی۔ خبر شامل کرتے ہیں دادو سے۔ دادو میں یوم ثقافت جوش و خروش سے منایا گیا۔ صدیوں پرانی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے سیاسی، سماجی برادریوں، مذہبی جماعتوں، ادبی حلقوں کی جانب سے ریلیوں اور تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ مرکزی تقریبات دادو پریس کلب کے سامنے منعقد ہوئی، جہاں پر ثقافتی دن کے حوالے سے مزید سجانے کے لیے دادو پریس کلب کی جانب سے محفل موسیقی کا اہتمام کیا گیا، جہاں پر چھوٹے بڑے نوجوان اور بزرگوں نے ثقافتی لباس میں شرکت کی۔ محفل موسیقی کے فنکاروں بالک سندھی، عامر منگھار، جونیئر جلال چانڈیو سمیت دیگر نے سندھی لوک گیت پیش کر کے شرکاء کو جھومنے پر مجبور کر دیا، جبکہ جیے سندھ صدا جیے کے فلک شگاف نعروں کی صدائیں بلند ہوتی رہیں۔ مقررین نے کہا کہ 6 دسمبر یوم ثقافت پرجوش انداز میں مناتے ہیں۔ ثقافت منانے کا مقصد اپنی ہزاروں سال قدیمی تہذیب ثقافت کی یاد تازہ کرنی ہے۔ سندھ دھرتی صوفیاء کرام کی دھرتی ہے، جنہوں نے پیار، محبت، امن کا پیغام عام کیا۔ سندھ نے ہمیشہ امن و سلامتی، مہمان نوازی کا پیغام دیا ہے۔ دادو پریس کلب کے صدر صابر بھنڈ، سینئر قوم پرست رہنما کا مریڈ نیاز پائنور، ملک ویلفیئر اتحاد کے رہنما عبدالجبار ملک محبتی، علی ملک موبائل مارکیٹ ایسوسی ایشن، اقبال قریشی، پیرامیڈیکل سٹاف ایسوسی ایشن کے راجہ رفیق احمد پنور، جی ایس سندھ تحریک کے ظفر کوریجو، جی ایس سندھ قومی محاذ کے منصور جمالی، ایس او پی امتیاز عمرانی، رابطہ کمیٹی غلام مصطفیٰ جنوری، شہید شہد جہان کمیٹی کے لالا عبدالستار قریشی، ویگیو اتحاد عباس ویگیو، عوامی اتحاد مجیب الرحمان پنور، سول سوسائٹی رجب شاہانی، شہری ایکشن کمیٹی کے رہنما جاوید اختر گھلو، میمن اتحاد کے امداد میمن، لطف کلوچی سمیت دیگر سیاسی و سماجی تنظیموں کے رہنما نے بھرپور شرکت کی۔ رپورٹ علی گل چنا، نمائندہ ٹی وی 99 نیوز دادو۔ خبر شامل کرتے ہیں جیکب آباد سے۔ آزاد میڈیا پریس کلب کی جانب سے سندھ کی ثقافت کا دن منایا گیا۔ تفصیل موجب جیکب آباد میں آزاد میڈیا پریس کلب جیکب آباد کی جانب سے سندھی ثقافتی دن منایا گیا، جس میں مہمان خاص مشہور سماجی رہنما میر ہارون رشید سمرو صاحب تھے۔ سندھ ثقافتی ریلی آزاد میڈیا پریس کلب جیکب آباد سے نکل کر ہوتی ہوئی ڈی سی چوک پہنچی، جہاں پر سماجی رہنما میر ہارون رشید سمرو میڈیا نمائندگان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج سندھی عوام اپنی ثقافت کا دن منا رہی ہے اور آج کا دن سندھی عوام کے لیے کسی عید سے کم نہیں ہے۔ سندھ کے جزائر پر وفاق کے قبضے کے خلاف انہوں نے مزید کہا کہ سندھ ہماری ماں ہے اور سندھ کی غیرت مند عوام اس کے انچ انچ کی حفاظت کرے گی۔ رپورٹ عبدالنبی کوسو، نمائندہ ٹی وی 99 نیوز HD جیکب آباد۔ خبر شامل کرتے ہیں میرپور خاص سے۔ چند روز قبل میرپور خاص میں مبینہ پولیس مقابلے میں جاں بحق ہونے والے ملک وقاص کی والدہ بہنوں ملک وقاص کی 2 معصوم بچیوں سمیت دیگر خواتین نے ملک وقاص کے قاتلوں کی گرفتاری
اور اس واقعے کی تحقیقات کے لیے MA جناح روڈ پر احتجاجی مظاہرہ کیا اور پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ انصاف دو کے نعرے۔ والدہ اور بہنوں کا کہنا تھا کہ پولیس نے ہمارے ساتھ اور ان معصوم بچیوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے۔ پولیس نے ایک ذیلی مقابلے میں وقاص کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ ملک وقاص حافظ قرآن تھا اور مدرسے میں پڑھتا تھا۔ اس کی 2 معصوم بچیاں پولیس نے یتیم کر دی ہیں۔ پولیس ملک وقاص کے قتل میں شامل اپنے پیٹی بھائیوں کو بچانے کی سر توڑ کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ ہمارا مقدمہ درج نہیں کر رہی۔ ملک وقاص ایک معزز شہری تھا، اس کے ناحق قتل کا انصاف ہونا چاہیے۔ انہوں نے صدر پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ سندھ، IG سندھ سے اپیل کی ہے کہ اس واقعہ کا نوٹس لے کر جوڈیشل انکوائری کرائی جائے اور ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ رپورٹ محمد الیاس قریشی، بیورو چیف TV 99 نیوز، میرپور خاص۔ خبر شامل کرتے ہیں دنیا پور سے۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر دنیا پور زہیب انجم نے شہریوں میں ماسک تقسیم کیے اور کہا کہ عوام ماسک کے استعمال کو یقینی بنائیں۔ رپورٹ کاشف علی، سٹی رپورٹر، دنیا پور۔ خبر شامل کرتے ہیں لیاقت پور سے۔ لیاقت پور کے چک نمبر 24 اور 25 میں منی شوگر مل کا سما گڑ کی جدید طریقے سے تیاری جاری ہے۔ ایک بیلنے سے 15 سے زائد چمبوں کو چلایا جا رہا ہے۔ روزانہ 180 من کے قریب گڑ حاصل کیا جاتا ہے۔ گڑ بنانے کے کام میں جدت آ گئی۔ گڑ اور شکر بنانے کے لیے 25 چک کے شہری نے جدید مشینری نصب کر دی۔ ایک بیلنے سے 15 سے زائد چمبے چلنے لگے۔ جدید طریقے سے 12 گھنٹوں میں 180 من سے زائد گڑ حاصل ہونے والا بیلنا۔ مالک عمران کا بتانا تھا کہ پڑھا لکھا انسان ہوں، جدید طریقے سے گڑ بنا رہے ہیں۔ پہلے عام طریقے سے ایک دن میں 15 من کے قریب گڑ تیار ہوتا تھا۔ اب جدید طریقے سے رس پائپوں کی مدد سے چمبوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ فیول کے کم خرچ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ عام بیلنے سے 2 سے 3 گنوں کا رس نکلتا ہے۔ جدید بیلنے میں سے 25 سے 30 گنوں کا رس لیا جاتا ہے۔ گنا کاشتکاروں سے خرید کرتے ہیں۔ گڑ اندرون ملک میں سپلائی کر رہے ہیں۔ رپورٹ تحسین احمد، لیاقت پور۔ خبر شامل کر رہے ہیں دنیا پور سے۔ اسسٹنٹ کمشنر زہیب احمد انجم کا زائد نرخ وصول کرنے اور کم پیمانوں پر پیٹرولیم مصنوعات فروخت کرنے والے پیٹرول پمپس مالکان کے خلاف کریک ڈاؤن۔ زائد نرخ وصول کرنے اور کم پیمانوں پر پیٹرولیم مصنوعات فروخت کرنے والے پیٹرول پمپس مالکان کو بھاری جرمانے کیے۔ تفصیلات کے مطابق ڈپٹی کمشنر لودھراں عمران قریشی کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر دنیا پور زہیب احمد انجم نے زائد نرخ وصول کرنے اور کم پیمانوں پر پیٹرولیم مصنوعات فروخت کرنے والے پیٹرول پمپس مالکان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر زہیب احمد انجم نے پیٹرول پمپس پر پیٹرولیم مصنوعات کے ریٹ اور پیمانے چیک کیے۔ اسسٹنٹ کمشنر زہیب احمد انجم نے زائد نرخ وصول کرنے اور پیمانے کم ہونے پر پیٹرول پمپس مالکان کو بھاری جرمانے کیے۔ اسسٹنٹ کمشنر زہیب احمد انجم نے کریانہ سٹور و دیگر دکانوں پر بھی چھاپے مارے۔ اسسٹنٹ کمشنر زہیب احمد انجم نے غیر معیاری اشیاء فروخت کرنے، زائد نرخ وصول کرنے پر دکانداروں کو بھی جرمانے کیے۔ اسسٹنٹ کمشنر زہیب احمد انجم نے غیر قانونی LPG گیس فروخت کرنے، LPG گیس ری فلنگ کرنے والے اور غیر قانونی آئل ایجنسیز مالکان کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے غیر قانونی آئل ایجنسی اور گیس ڈیلرز کی دکانیں سیل کر کے مزید قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ رپورٹ وقاص وکی، TV 99 نیوز HD، دنیا پور۔ اب رخ کرتے ہیں تحصیل کھاریاں کے ڈنگا شہر کے قریب کولیاں شاہ حسین کا، جہاں گزشتہ روز سابقہ نگران وزیر اعلیٰ میاں افضل حیات، جو گزشتہ روز طویل عدالت کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملے،
آج ان کی کل شریف کا ختم صبح 9 بجے سے لے کر 11 بجے تک دارا کولیاں شاہ حسین پر پڑا گیا، جس میں تمام سیاسی سماجی شخصیات، وکلاء، صحافی اور مذہبی شخصیات نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ اہل علاقہ کے عوام نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار تعزیت کیا اور ان کی اس دکھ درد کی گھڑی میں ان کی ڈھارس بندھائی اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ محمد ریاض نواز توحیدی، اسپیشل رپورٹر ٹی وی 99 نیوز، ڈنگا۔ خبر شامل کرتے ہیں سیلم والی سے۔ قبضہ مافیا کو لگام ڈالنے والے خود قبضہ مافیا بن گئے۔ ای ایم اے کے ملازم نے سرکاری پلاٹ پر قبضہ کر لیا۔ بلاک نمبر 4 میں مدنی پارک کے قریب سرکاری اراضی پر گھر تعمیر کیا جا رہا ہے۔ رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تعمیری کام رات کو کیا جاتا ہے۔ ناجائز قابضین کے خلاف آپریشن کرنے والی تحصیل انتظامیہ کے دعوے ریت کی دیوار ثابت ہوئے۔ تحصیل انتظامیہ کی خاموشی پر سوال اٹھنے لگے۔ تحصیل انتظامیہ کی بے حسی پر اہل علاقہ کا شدید احتجاج۔ اس ناجائز قبضہ کو فی الفور روکا جائے، اہل علاقہ کا مطالبہ۔ رپورٹ ناصر محمود ملک، ٹی وی 99 نیوز ایچ ڈی، سیلم والی۔ خبر شامل کرتے ہیں نواب شاہ سے۔ سانگڑ روڈ چک 22 اسٹاپ کے قریب موٹر سائیکل اور کار میں زوردار ٹکر کے نتیجے میں رند برادر اور بہیل برادر کے 5 افراد شدید زخمی ہو گئے، جن کو نزدیکی شاہ پور چاکر کی سرکاری ہسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ رپورٹ طالب حسین خانزادہ، بیورو چیف، ٹی وی 99 نیوز ایچ ڈی، سندھ۔ خبر دیتے ہیں میرپور خاص سے۔ جرواری شاخ سے آگے بیر موری کراس پر موڑ کاٹتے ہوئے 2 موٹر سائیکلوں میں خطرناک تصادم کے نتیجے میں 19 سالہ محمد بلال میو راجپوت اور ایک نامعلوم شخص موقع پر ہلاک۔ محمد ایاد کو سیریس حالت میں حیدرآباد ریفر کر دیا۔ محمد سلیم اور محمد نواز کو زخمی حالت میں سول ہسپتال میرپور خاص منتقل کر دیا، جو میڈیکل وارڈ میں زیر علاج ہیں۔ ایک موٹر سائیکل پر باپ اور 2 بیٹے سوار، جس میں باپ شدید زخمی، جسے سیریس حالت میں حیدرآباد ریفر کر دیا گیا۔ ایک بیٹا زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ دوسرا بیٹا شدید زخمی حالت میں سول ہسپتال میرپور خاص میں زیر علاج ہے۔ دوسری موٹر سائیکل پر 2 افراد سوار تھے، جس میں ایک نامعلوم جہاں بخش اور دوسرا شدید زخمی، جو اپنا نام محمد نواز بتانے کے بعد پھر بے ہوش ہو گیا۔ نامعلوم ہلاک ہونے والے کے ورثاء کی پولیس کو تلاش جاری۔ رپورٹ محمد الیاس قریشی، بیورو چیف، ٹی وی 99 نیوز ایچ ڈی، میرپور خاص۔